بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے کا ذکر ہے کہ سلطنت بابل نہایت عروج پر تھی۔ سلطنت کی مالی حالت مستحکم اور فوجی طاقت زبردست تھی۔ دولت کثیر اور خوشحالی نے بادشاہ کے دماغ میں غرور اس قدر بھر دیا کہ اس نے سلطنت میں اپنے سونے کی مورت رکھوا کر حکم دیا کہ مخلوق اسی کو سجدہ کرے اور اسی سے منت و نظر نیاز مانگی جایا کرے۔ رب العالمین نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب نام واسطے سے حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ بادشاہ کو توحید کی آواز پسند نہ آئی، کیونکہ اس کی قبول کرنے سے بادشاہ کو خدائی کے درجے سے اتر کر بندہ بننا پڑتا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ اپنے خاندان کے نونہال سے ناراض ہو گیا۔ قوم اور سلطنت کی مخالفت دیکھ کر انہوں نے وطن چھوڑ دیا۔ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی بیوی تھیں، اور لوط بن فاران جو ان کا برادر زیادہ تھا، دونوں نے مہاجرت میں ان کا ساتھ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھتے چلے گئے اور مصر پہنچ گئے۔ مصر پر اس وقت جو حکمران تھا اس کا نام رکھیون تھا، اور وہ دراصل بابل ہی کا باشندہ تھا۔ بادشاہ مصر نے بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ملک کی خاتون سمجھ کر اپنے لیے پسند کیا، لیکن اسے خدا نے جلد ہی معلوم کرا دیا کہ وہ خدا کے برگزیدہ نبی کی بیوی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نے نہایت قدر و منزلت کی، اور جب وہ وہاں سے وطن واپس ہوئے تو اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ بھی ساتھ کر دی، تاکہ اسی نیک خاندان میں اس کی تربیت ہو اور وہ اپنے ہی ملک اور قدیم نسل کے باشندوں میں بیائی جائے۔ اپنے مہمان نواز بادشاہ کی خوش آئند آرزوؤں کے پورا کرنے کی غرض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح پہلا بیٹا اسی کے بطن سے عنایت کیا۔ اس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسرا لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام رکھا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ یہ دونوں بیٹے بڑے بابرکت ہوں گے اور بڑی بڑی قوموں کے جد اعلیٰ ہوں گے، اور ان کی اولاد کثرت سے گنی جائے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ان کا دوسرا فرزند کیدار نہایت نامور ہوا۔ کیدار کی اولاد خاص مکہ میں آباد رہی۔ انہوں نے اپنے باپ کی طرح اس مقدس مسجد کے حقوق کو ہمیشہ پورا کیا۔ کیدار کی اولاد میں 37 پشت کے بعد عدنان اول نہایت عظم شخص گزرا ہے۔ عدنان کے بعد اس قوم پر بنی جرہم کا قبیلہ غالب آ گیا۔ اگرچہ وہ ان کے ماموں ہی تھے، تاہم بنو جرہم نے ان کو سن 2007 میں مکہ سے نکال دیا، کیونکہ بنو اسماعیل علیہ السلام نے اب تک بنو جرہم کا بت پرستی میں ساتھ نہ دیا تھا۔ لیکن کسی جو عدنان دوم سے 15ویں پشت میں ہے، پھر مکہ پر قبضہ حاصل کر لیا، اور اس نے مکہ میں مشترکہ حکومت کی بنیاد سن 440 عیسوی میں رکھی۔ کسی کے بعد ان کا فرزند عبد مناف، پھر ان کا فرزند ہاشم، ان کا فرزند عبد المطلب، ان کے فرزند ابو طالب اپنے وقت کے مکہ کے محترم سردار ہوتے رہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی سیرت طیبہ آج ہمارا موضوع بیان ہے، عبد المطلب کے پوتے تھے۔ سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دادا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور ماں نے خواب میں فرشتے سے بشارت پا کر احمد رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے ہیں، جو بی بی ہاجرہ سے بطن سے ہوئی۔ ہاجرہ بادشاہ مصر رکیون کی بیٹی تھیں۔ خدا کے ہاں ان کا ایسا درجہ تھا کہ خدا کے فرشتے ان کے سامنے آیا کرتے اور خدا کے پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ ہاجرہ بی بی کے فرزند کا نام اسماعیل علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے ہیں۔ باپ نے ان کو وادی میں اس جگہ آباد کیا جہاں اب مکہ معظمہ ہے۔ خدا نے اسماعیل کے لیے زمزم کا چشمہ ظاہر کیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدا نے 12 بیٹے دیے تھے، ان میں سے کیدار بہت مشہور ہیں۔ تورات میں ان کا ذکر کثرت سے آیا ہے۔ کیدار کی اولاد میں عدنان اور عدنان کی اولاد میں کسی بہت مشہور ہیں، جو 4 واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام آمنہ ہے، جو وہب کی بیٹی ہیں۔ وہب قبیلہ بنو زہرہ کا سردار تھا۔ ان کا سلسلہ نسب فعل الملقب قریش کے ساتھ جا ملتا ہے۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ددیال اور ننیحال میں عرب کے بہترین قبیلہ اور بہترین قوم اور شاخ میں سے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسم بہار میں 12 ربیع اول سن 1 عام الفیل مطابق
21 اپریل سن 571 عیسوی بمطابق جیٹھ 628 بکروی کو مکہ معظمہ میں بعد صبح صادق اور قبل طلوع آفتاب پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بچے تھے۔ والد بزرگوار کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ عبد المطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے خود بھی یتیمی کا زمانہ دیکھا تھا۔ اپنے 24 سال کے نوجوان پیارے فرزند عبداللہ کی اس یادگار کے پیدا ہونے کی خبر سنتے ہی گھر میں آئے اور بچے کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور دعا مانگ کر واپس لائے۔ 7ویں دن قربانی کی اور تمام قریش کو دعوت دی۔ دعوت کھا کر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب نے کہا محمد۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے اپنے خاندان کے سب مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں رکھا؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا بھر کی ستائش اور تعریف کا شایان قرار پائے۔ شرفاء مکہ کا دستور تھا کہ اپنے بچوں کو جب کہ وہ 8 دن کے ہو جاتے تھے دودھ پلانے والیوں کے سپرد کر کے کسی اچھے آب و ہوا کے مقام پر باہر بھیج دیا کرتے تھے۔ اسی دستور کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ ہر چھٹے مہینے لا کر ان کی والدہ اور دیگر اقربا کو دکھا کر جاتی تھیں۔ 2 برس کے بعد آپ کا دودھ چھڑایا گیا۔ مائی حلیمہ آپ کو لے کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خیال سے کہ وہاں کی آب و ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوب موافق تھی، شاید مکہ کی آب و ہوا موافق نہ ہو، پھر مائی حلیمہ کے سپرد کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 برس کی ہوئی تو والدہ مکرمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی ہوئی تو والدہ کا انتقال ہو گیا اور دادا نے آپ کی پرورش اور نگرانی اپنے ذمے لے لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس 10 دن کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب نے 82 برس کی عمر میں وفات پائی۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے تو آپ کا خیال پہلے تجارت کی طرف ہوا، مگر گھر کا پیسہ پاس نہ تھا۔ مکہ میں نہایت شریف خاندان کی ایک بیوہ عورت ختیجہ تھیں۔ وہ بہت مالدار تھیں، اپنا روپیہ تجارت میں لگائے رکھتی تھیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور اوصاف سن کر آپ کی سچائی، دیانتداری، سلیقہ، شعار کا حال معلوم کر کے خود درخواست ظاہر کر دی کہ آپ اس کے پیسے سے تجارت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مال لے کر تجارت کو گئے۔ اس تجارت میں بہت نفع ہوا۔ اس سفر میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام خوبیوں اور بزرگیوں کا ذکر بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو سنایا جو سفر میں خود دیکھی تھیں۔ ان اوصاف کو سن کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کر لیا۔ حالانکہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے بڑے بڑے سرداروں کے درخواست نکاح کو رد کر چکی تھیں۔ جب یہ نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں وہ 25 سال تک زندہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد اکثر ان کی محبت کا ذکر کیا کرتے تھے، ان کی سہیلیوں سے بھی عزت اور شفقت کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ اس شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا وقت خدا کی عبادت اور بنی آدم کی بہبود اور خیر اندیشی میں گزرتا تھا۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر قبیلوں کے سرداروں اور سمجھدار لوگوں کو ملک میں بے امنی، راستوں کا خطرناک ہونا، مسافروں کا لٹنا، غریبوں پر ظلم، ان سب باتوں کی اصلاح پر توجہ دلائی۔ آخر ایک انجمن قائم ہو گئی جس میں بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تیم شامل تھے۔ ایسے ہی کاموں کی وجہ سے ان دنوں میں لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور بزرگی کا اتنا اثر تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلاتے تھے بلکہ الصادق یا الامین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے 7 برس پہلے ایک روشنی اور چمک سی نظر آنے لگی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس روشنی کے معلوم کرنے سے خوش ہوا کرتے تھے۔ اس چمک میں کوئی آواز یا صورت نہ ہوتی تھی۔ بعثت کا زمانہ جس قدر قریب ہوتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں خلوت گزینی کی عادت بڑھتی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پانی اور ستو لے کر شہر سے دور ایک غار جس کا نام غار ہیرا تھا وہاں جا بیٹھتے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ جب تک پانی اور ستو ختم نہ ہو جاتا شہر میں نہ آیا کرتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آنے لگے۔ خواب ایسے سچے ہوتے تھے
کہ جو کچھ رات کو خواب میں دیکھ لیا کرتے دن میں ویسے ہی ظہور میں آ جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہوئی تو روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کا حکم نبوت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، محمد بشارت قبول فرمائیے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر میں آئے اور لیٹ گئے۔ بیوی سے کہا، مجھ پر کپڑا ڈال دو۔ جب طبیعت میں ذرا سکون ہوا تو بیوی سے فرمایا کہ میں ایسے واقعات دیکھتا ہوں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، آپ کو ڈر کاہے کا؟ میں دیکھتی ہوں آپ اقربا پر شفقت فرماتے ہیں، سچ بولتے ہیں، رانڈوں، یتیموں، بے کسوں کی دستگیری کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں اور مصیبت زدوں سے ہمدردی کرتے ہیں۔ خدا آپ کو کبھی ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ اب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اپنے اطمینان قلب کی ضرورت ہوئی، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے رشتے کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ الغرض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے سامنے جبرائیل علیہ السلام کے آنے بات کرنے کا واقعہ بیان فرمایا۔ وہ جھٹ بول اٹھا، یہ وہی ہے ناموس جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بولا، ہاں، اس دنیا میں کسی نے بھی ایسی تعلیم پیش کی اس سے عداوت ہی ہوتی رہی۔ کاش میں ہجرت تک زندہ رہوں۔ کچھ دنوں بعد رشتہ پھر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے اب تک لکھنا پڑھنا نہ سیکھا تھا، خدا کا وہ پاک نام اور پاک کلام پڑھایا جو سارے علموں کی کنجی اور ساری حقیقتوں کا خزانہ ہے۔ روح الامین نے ان آیات کو پڑھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کے بعد روح الامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دامن کوہ میں لایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کیا، پھر دونوں نے مل کر نماز پڑھی۔ روح الامین نے پڑھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہنچ کر تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت ابوبکر، زید بن حارث پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے۔ ان اشخاص کا ایمان لانا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ ذرا ذرا سی حرکات و سکنات تک واقف تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صداقت اور راست بازی قوی دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے ابتدائی 3 سال تک لوگوں کو چپکے سمجھایا کرتے تھے اور پتھروں، درختوں، چاند سورج کی پوجا سے ہٹا کر خدا کی بندگی سکھایا کرتے تھے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ دین اسلام طلوع آفتاب کی روشنی کی طرح ہر طرف پھیلنا شروع ہو گیا۔